نامور غزل گائک استاد امانت علی خان مرحوم کے چاہنے والوں کا دعویٰ ہے کہ وہ اس قدر سریلے تھے کہ پریاں بھی ان پر عاشق ہو جایا کرتی تھیں۔ استاد امانت علی خان خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کی حسین زندگی میں ایسے لمحات بھی آئے جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کے سامعین جنات اور پریاں ہیں۔ امانت علی خان نے اپنے متعلق ایک پر اسرار واقعہ کہا۔ ایک ریڈیو انٹرویو میں کچھ یوں سنایا تھا کہ انڈین پنجاب کے شہر پٹیالہ میں وہ راج محل کے قریب شیراں والا گیٹ میں واقع ایک حویلی میں رہائش پذیر تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ 8 یا 9 برس کے ہوں گے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب وہ راگ مالکونز کا ریاض کرتے کرتے تھک کر سستانے لگے۔ ان کی انگلیاں تان پورے پر تھیں اور آنکھیں بند تھیں کہ اچانک ان کے کان میں اس گانے کی ایک آواز آئی جو وہ پہلے سے گا رہے تھے۔ امانت علی خان کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ چھوٹا بھائی فتح علی خان میرے ساتھ ریاض میں یہ سوچتے ہوئے شامل ہو گیا ہے کہ بڑا بھائی گا رہا ہے تو میں بھی اس کا ساتھ دوں۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ فتح علی آج بہت عمدہ گا رہا ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے راگ کے سروں کو چھیڑ رہا تھا کہ اچانک وہ غائبی آواز گندھار یعنی گا سے نیچے تان لے کر اتری۔ وہ تان اس قدر تیز ترار اور خوبصورت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ امانت علی خان نے مزید بتایا کہ مجھے یوں لگا جیسے مجھ پر جادو چل گیا ہو۔ واہ 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 کر کے میں اٹھا تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں چونکہ بچہ تھا اس لیے بہت ڈر گیا۔ میں وہاں سے چیختے ہوئے بھاگا اور ابا کے کمرے میں آیا۔ انہیں جلدی سے ماجرا سنایا۔ وہ مجھے لے کر وہیں ریاض والے کمرے میں واپس پہنچے اور مجھے تسلی دی کہ میں اسی طرح گاتا رہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ میں بہت ڈرا ہوا تھا مگر والد صاحب کی موجودگی میں اسی طرح مالکنس راگ دوبارہ گانا شروع کر دیا، لیکن وہ آواز دوبارہ نہ سنائی دی۔ کلاسیکی موسیقی کی تاریخ میں دوسرا کوئی گائک ایسا نہیں گزرا جسے اس قدر چاہا گیا ہو۔ استاد امانت علی خان بنیادی طور پر کلاسیکی گویے تھے مگر جب ہلکی پھلکی موسیقی کی جانب آئے تو انہیں پاپ سٹار سے بھی زیادہ شہرت ملی۔ امانت علی خان کو اپنی زندگی میں ملنے والی شہرت اور موت دونوں اساطیری روپ دھار گئی تھی۔ ابن انشا کی غزل انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا گانے کے بعد وہ اس دنیا سے چل بسے تو ان کی موت لوک داستان کا روپ اختیار کر گئی۔ استاد امانت علی خان کے چھوٹے بھائی استاد حامد علی خان کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ ہمارے دادا استاد علی بخش جرنیل خان کی روح ہو، جنہیں وائس رائے ہند سر لارڈ جیمز بروس نے جرنیل خان اور ان کے جوڑی دار استاد فتح علی خان کو کرنیل خان کا لقب دیا تھا۔ استاد حامد علی خان نے کہا کہ یہ روایت موجود ہے کہ ہمارے بزرگوں سمیت دوسرے بڑے گانے والوں کو بھی جنات اور پریوں نے سنا اور ان پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ استاد امانت علی خان جیسا وجیح اور خوبصورت مرد میں نے نہیں دیکھا۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے بھائی تھے۔ ان کا گانا، پہناوا، شکل و شباہت اور عادات راجاؤں مہاراجاؤں کی طرح تھی۔ بڑے بھائی صاحب امانت علی خان ہمارے خاندان کا چہرہ مہرہ تھے اور ان کے خیالات بھی بہت بلند تھے۔ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے ماحول اور دوستوں سے بہت سیکھا تھا۔ ان کے دوست احباب کی فہرست طویل تھی جس میں گویے، عالم، فاضل، شاعر، ادیب، دانشور، سیاستدان اور حکمران شامل تھے۔ استاد امانت علی خان خوش مزاج انسان تھے، بات کرتے تو لطیفہ بن جایا کرتا تھا۔ استاد حامد علی خان نے ہنستے ہوئے کہا کہ گانا اور ہنسنا کھیلنا ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ استاد امانت علی خان محفلیں سجانے والے انسان تھے۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھے گھنٹوں لطیفے سنتے اور سناتے تھے۔ وہ جس محفل میں بھی ہوتے اس کی جان ہوتے تھے۔ پٹیالہ گھرانے کی روایت کے مطابق استاد امانت علی خان نے چھوٹے بھائی استاد فتح علی خان کے ساتھ جوڑی کی شکل میں گائیکی کی۔ وہ انڈین پنجاب کے مشہور شہر پٹیالہ میں سن 1922 میں پیدا ہوئے تھے اور پھر قیام پاکستان کے وقت اپنے خاندان کے ساتھ لاہور منتقل ہو گئے۔ استاد حامد علی خان بتاتے ہیں کہ استاد امانت علی خان اور استاد فتح علی خان مہاراجہ پٹیالہ کی محفل میں باقاعدگی سے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگے تھے۔ انہیں دربار سے ہر مہینے وظیفے کے ساتھ دیگر مراد بھی مل رہی تھیں، لیکن قیام پاکستان کے وقت یہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان ہجرت کر گئے۔ لاہور میں ہمارا خاندان بازار حسن سے ملحقہ شاہی قلعہ اور شاہی مسجد کے پہلو میں آباد ہوا۔ استاد امانت علی فتح علی کی جوڑی کو سن 1969 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ اس جوڑی کے بعد استاد حامد علی خان، اسد امانت علی خان اور شفقت امانت علی خان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا۔ یوں پٹیالہ گھرانے کو 5 پرائڈ آف پرفارمنس آرٹسٹ ہونے کا منفرد اعزاز بھی حاصل ہے۔ استاد حامد علی خان بتاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا جب یہ مشہور ہو گیا کہ پٹیالہ گھرانہ پاکستان چھوڑ کر واپس انڈیا آ رہا ہے۔ حامد علی خان کے بقول ہمارے بزرگ پٹیالہ میں رہتے تھے لیکن جب پاکستان بن گیا تو یہ ہمارا وطن ہوا۔ استاد امانت علی خان، فتح علی خان کو بھی کہا گیا کہ انڈیا آ جائیں اور اپنی جاگیریں واپس لے لیں، لیکن وہ واپس نہیں گئے اور اسی مٹی میں دفن ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اور اسد امانت علی کو اندرا گاندھی اور اٹل بہاری واجپئی نے علیحدہ علیحدہ محافل میں سنا۔ واجپئی نے ہم دونوں کو پیشکش کی کہ ہم پٹیالہ واپس آ جائیں تو ہمیں ہماری جاگیروں کے ساتھ اور مراد بھی دی جائیں گی۔ یہ خبر انڈیا میں شائع ہوئی تو ہر طرف شور مچ گیا۔ اس پر استاد ناظم خان سارنگی نواز جو ہمارے ساتھ انڈیا کے دورے پر تھے، انہوں نے بڑے بھائی استاد فتح علی خان کو ٹیلی گرام بھیجا کہ انڈیا میں شور مچ گیا ہے کہ پٹیالہ گھرانہ پاکستان چھوڑ کر دوبارہ انڈیا واپس آ رہا ہے۔ استاد فتح علی خان نے جب یہ سنا تو بڑے سیخ پا ہوئے۔
तब हमने उन्हें टेलीफोन पर बात करते हुए बताया कि आपकी तरह हमें भी पेशकश हुई है, लेकिन हम इंडिया में दोबारा सुकूनत इख्तियार नहीं करेंगे और जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं। उस्ताद हामिद अली खान ने कहा कि मेरा जोड़ीदार असद अमानत अली खान दुनिया से चला गया है, हमें भी जाना है, लेकिन हमारी तुरबत भी इसी धरती में बनेगी जिसका नाम पाकिस्तान है। पटियाला घराने को यह एजाज़ हासिल है कि बड़े सगीर के मुमताज़ और बड़े गाने वालों का ताल्लुक इसी ख़ानदान से रहा, जैसा कि उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली खां, उस्ताद बरकत अली खां, उस्ताद मुबारक अली खां, मलिका तरन्नुम, मैडम नूर जहां, मोहम्मद रफ़ी, फरीदा खानम, ग़ुलाम अली खां, उस्ताद फ़तेह अली खान, उस्ताद हामिद अली खां, उस्ताद असद अमानत अली खान और शफ़क़त अमानत अली खान समेत दीगर शामिल रहे हैं। उस्ताद अमानत अली खान बड़े सगीर के ऐसे फ़नकार थे जिन्हें क्लासिकी मौसीकी से वाबस्तगी के बावजूद कमर्शियल फ़नकारों जैसी मकबूलियत हासिल हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह इनकी सहर अंगेज़ शख्सियत और पुख्ता फ़न के अलावा करियर के ख़ास हिस्से में गज़लें और मिल्ली तराने गाना था, जिसके बाइस इन्हें बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। उस्ताद अमानत अली खान के गाए मिल्ली नग़मे निस्फ़ सदी गुजर जाने के बाद आज भी मकबूल हैं। उस्ताद अमानत अली खान की मौत एक सकाफ़ती सानहा था। वो जब दुनिया से गए तो उनका नाम शोहरत के 7वें आसमान पर चमक रहा था। याद रहे कि उस्ताद अमानत अली खान सिर्फ 52 बरस की उम्र में अपेंडिक्स का ऑपरेशन बर वक्त ना होने के बायस इस दुनिया से रुखसत हो गए। पटियाला घराने के नामवर गायक उस्ताद अमानत, इनके बेटे असद अमानत अली और छोटे भाई उस्ताद फ़तेह अली खान इंतकाल कर चुके हैं। पटियाला घराने के अंदाज़ और इस रिवायत को उस्ताद हामिद अली खान, शफ़क़त अमानत अली खान, रुस्तम फ़तेह अली खान, वली, इनाम और नायाब हामिद अली समेत दीगर फनकार आगे बढ़ाने में मसरूफ़ हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।